میں پچھلے آدھے گھنٹے سے صبور کے سامنے بیٹھا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کا لان تھا اور ہم دونوں گھاس پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ سر پر کچھ اس طرح سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی کہ اس کا چہرہ اس وقت بہت کم نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ دراصل وہ جب بھی زیادہ غصے میں ہوتی تھی تو یوں ہی کچھ بھی کہنے کے بجائے بس روئے چلی جاتی تھی۔ میرا آج آیت کے ہوٹل میں اس کے پی اے کے طور پر پہلا دن تھا اور میں وہاں جانے سے پہلے صبح 7 بجے یونیورسٹی میں صبور کے سامنے بیٹھا تھا۔ گو کہ میں اسے اپنی ہار کے بارے میں رات کو فون پہ ہی بتا چکا تھا، لیکن اس کے فون کاٹ دینے اور پھر کال نہ اٹھانے پر پریشان ہو کے پہلے اسے ملنے چلا آیا۔ صبور، میری مجبوری کو سمجھو، اس وقت ایک واحد تم ہو جو میرے ساتھ ہو۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور خفگی سے مجھے گھورا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوہ، شکایت اور مجھ سے بچھڑ جانے کا خوف۔ میں نے بے بسی سے نگاہیں چرا لیں۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور سوزش زدہ آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ میں کچھ تو ایسا کرنا چاہتا تھا کہ وہ رونا بند کر دے۔ اچھا چلو رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کہ میں اماں ابا کو کب تمہارے گھر بھیجوں؟ اب تو میری جاب بھی ہو گئی ہے نا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا اب اسے مجھ پر اور میری کسی بات پر کہاں یقین رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، اب تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی خواہش اور مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکوں گا؟ وہ خاموش رہی، لیکن اب رونا بھول چکی تھی۔ کبھی پلکیں اٹھا کے میری آنکھوں میں جھانکتی، کبھی نظریں چرا لیتی۔ صبور، شادی میں تم سے ہی کروں گا، بتاؤ کب بھیجوں اماں ابا کو تمہاری طرف؟ اس دفعہ میں نے پورے وثوق سے کہا تو وہ گلا صاف کرتی ہوئی زکام زدہ آواز میں بولی، ابھی رک جاؤ، حنان کی وجہ سے گھر میں بہت ٹینس ماحول چل رہا ہے۔ ایسے میں اگر تم رشتہ بھیجو گے تو پتہ نہیں مما بابا کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی حالات بہتر ہوں مجھے بتانا، میں نے مسکرا کے محبت سے کہا، لیکن وہاں اس نے ہنوز سپاٹ چہرے کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ ناراضگی عروج پہ تھی۔ میں پھیکا سا مسکرایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، 9 بجنے والے ہیں، مجھے اب جانا ہوگا۔ میں نے اس سے اجازت طلب کی تو اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایسا وہ شدید ناراضگی میں کیا کرتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا وہ جلد ہی ناراضگی بھول جائے گی۔ میں اٹھا، ایک بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی اور وہاں سے چل دیا۔ مجھے پتا تھا وہ دور تک مجھے دیکھتی رہے گی، لیکن مجھے اب مڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھنا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے نہ دیکھنے سے وہ پریشان ہو کے مجھے فون کرے گی۔ میں نے بہت سوچا تھا اور اس سوچنے کے بعد فقط ایک حل سمجھ میں آیا تھا کہ مجھے فی الحال آیت کے ہوٹل میں جاب کر لینی چاہیے۔ ہاں، ساتھ ساتھ میں کہیں نہ کہیں اپلائی کرتا رہوں گا۔ جیسے ہی کسی اچھی جگہ ملازمت ہوگی، میں آیت کی غلامی اس کے منہ پہ ماروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آیا، بائک اسٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ تم آج پہلے ہی دن پورے 20 منٹ لیٹ ہو۔ میں نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بھرپور نگاہ اپنے سامنے کھڑے ہادی جاوید پہ ڈالی۔ نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ کے نیچے گرے پینٹ پہنے، ٹائی لگائے، وہ نہایت پیشہ ورانہ انداز میں میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے ہمدانی ولاس بلایا تھا اور وہ اب 9:30 بجے میرے سامنے کھڑا تھا۔ سوری میم، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے معذرت کی تو میں کھلکھلا کے ہنس دی۔ صاف ظاہر تھا کہ اب وہ بمشکل اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی ہادی، اور یہ تم مجھے میم میم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ پل بھر کے لیے ضبط سے سرخ ہوا۔ میں یہاں آپ کا پی اے ہوں تو نام لینا مناسب نہیں لگتا۔ بہت روکھا لہجہ تھا اس کا۔ میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، تم مجھے آیت ہی کہو گے، اٹس مائی آرڈر۔ میں نے روب سے کہا تو وہ بس مجھے گھور کے رہ گیا۔ میں ریڈی ہو کے آتی ہوں، تم ویٹ کرو۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کھڑی ہو گئی۔
اور ہاں، تم اپنی بائک ادھر ہی کھڑی کر کے جانا، رات کو واپسی پہ لے جانا۔ کیوں، میں ہوٹل کیسے جاؤں گا؟ اس نے تیوری چڑھائے ایسے پوچھا جیسے اسے میری بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ میں نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے مصنوعی اسے گھورا اور پھر طمانینت سے مسکرا دی۔ تم میرے ساتھ گاڑی میں جاؤ گے؟ میرا لہجہ تحکمانہ تھا، اس لیے وہ چاہ کے بھی کچھ نہ بول سکا۔ میں پلٹی اور زینوں کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی غصیلی نگاہیں اور یہ بے بسی مجھے وہ ہر ادا میں دیوانہ بناتا تھا۔ میں سرشار سی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے آج بہت خوبصورت لگنا تھا، بہت زیادہ۔ مجھے آیت کی اس گہری مسکراہٹ اور گالوں پہ پڑتے گڑھوں سے شدید نفرت تھی، جبکہ باقی سب گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس کی یہی مسکراہٹ جان لیوا ہے۔ ایک تو مجھے یوں ہمدانی ولاز آنے پہ غصہ تھا، دوسرا اب اس کے یوں موٹر سائیکل یہاں کھڑی کر کے جانے کے حکم پہ میرے اندر آگ لگ گئی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سر، آپ بریک فاسٹ میں کیا لیں گے؟ وردی میں ملبوس ملازم میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا، بغور اسے دیکھا، پھر انکار کر دیا۔ نہیں، میں بریک فاسٹ کر کے آیا ہوں۔ میں نے نگاہیں پھر سے موبائل پہ جھکا لی۔ سر، پھر ٹی، جوس یا کافی کچھ لیں گے؟ وہ مزید مستصفر ہوا۔ میں نے جھکا سر ایک بار پھر سے اٹھایا، گہری سانس خارج کرتے ہوئے پہلے انکار کرنے کا سوچا، لیکن غصے کی وجہ سے سر میں جو درد ہو رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کافی لا دیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر، کون سی کافی لیں گے؟ بلیک، لیٹے، میکیاتو یا کیپچینو؟ میں ادھ کھلے منہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیپچینو، میں نے لبوں کو بھینچ کے ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ سر، ود کریم یا وداؤٹ کریم؟ میرا دل چاہا اپنا موبائل گھما کے اس کے سر پہ دے ماروں۔ وداؤٹ کریم، میں نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے سر۔ اس نے سر جھکایا اور واپس چل دیا۔ میں نے سکھ کا سانس خارج کیا، سر جھٹکا اور پھر سے موبائل دیکھنے لگا۔ میں جلد از جلد کوئی ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں نے ابھی سے کھوج شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری کافی آ گئی، اور جتنا سر اس ملازم نے کھایا تھا، کافی نے میرے سارے دکھ دھو دیے۔ میں چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتا کافی پی رہا تھا، جب سامنے سے آتے تاج ہمدانی کو دیکھ کر کافی میرے حلق سے جا لگی اور میں بری طرح سے کھانسنے لگا۔ سیٹھ ہمدانی ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے میری طرف آ گیا۔ میں جلدی سے کافی ٹیبل پہ رکھ کے کھڑا ہوا۔ ہیلو، میں نے ہیلو کرنے میں پہل کی۔ وہ اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، کیسے ہو برخوردار؟ اس کے لہجے میں چھپا طنز میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پچھلے 2 دن میں میری زندگی اجیرن کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، میں نے جبراً مسکرا کے جواب دیا۔ اتنے میں ہی ایک بڑی مونچھوں اور ڈیل ڈول کا شخص اندر داخل ہوا اور سیٹھ کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ صاحب، وہ آ گیا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے تاج ہمدانی کو اشارہ کیا۔ چلو۔ تاج ہمدانی پراسرار سے انداز میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ لوگ بیرونی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا اور پھر دبے قدموں اٹھ کے باہر لان کی طرف کھلتی کھڑکی کے قریب آ گیا۔ ہلکا سا پردہ سرکا کے اس کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ تاج ہمدانی اور اس کا وہ گنڈا اور 3 گارڈز لان کے وسط میں جا کے کھڑے ہوئے، جہاں پہلے سے ہی 2 گنڈوں نے ایک لڑکے کو دائیں بائیں سے جکڑ رکھا تھا۔ لڑکے کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اسے بری طرح سے مارا گیا ہے۔ تاج ہمدانی اب اس لڑکے کے بال جکڑے کھڑا اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب میں سے موبائل نکالا اور چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ اس بڑے سے لاؤنج میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے موبائل کا فوکس بڑھایا اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا لیا۔ ویڈیو میں تاج ہمدانی اس لڑکے پر بری طرح سے تشدد کر رہا تھا۔
کچھ دیر کلپ بنانے کے بعد میں نے موبائل بند کیا، جیب میں رکھا اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ میرے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پہ یوں محتاط ہو کے بیٹھا تھا جیسے میں اسے نگل جاؤں گی۔ میں سن گلاسز کی اوٹ سے جن محبت بھری نگاہوں سے اسے تاک رہی تھی، شاید ہی وہ اندازہ کر پاتا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ گارڈ بیٹھا تھا اور وہ میرے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی جھجک ختم کرنے کے لیے بات شروع کی۔ ابھی ہم لوگ ایک لوکیشن دیکھنے جا رہے ہیں، مسکن کی ایک برانچ میں وہاں کھولنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کی نئی برانچ کے متعلق بتایا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کے رہ گیا۔ دلیر، وہ بیگ دو مجھے، میں نے اپنے گارڈ سے لیپ ٹاپ بیگ کو دینے کو کہا جو سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ہادی کے لیے نیا لیپ ٹاپ خریدا تھا تاکہ وہ بآسانی سارے کام مینج کر سکے۔ دلیر نے مجھے بیگ پکڑایا جس میں سے میں نے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ گفٹ پیپر میں لپٹا لیپ ٹاپ تھا۔ ہادی، یہ تمہارے لیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پہلے حیرت سے بھویں سکیڑ کے لیپ ٹاپ کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں ہنس دی۔ ارے بھائی، لیپ ٹاپ ہے، یہ تمہیں ہوٹل کی طرف سے دیا جا رہا ہے، میرا کوئی پرسنل گفٹ نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے جتایا کیونکہ میں اس کی خودداری سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ پکڑا اور ایک طرف رکھ دیا۔ باقی کا سفر پھر خاموشی سے طے ہوا۔ میں نے تعصب سے سر ہلایا اور باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم لوکیشن پہ پہنچ چکے تھے۔ آیت کے التفات کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ مجھے لیپ ٹاپ دے رہی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ تھاما اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ سن گلاسز کی اوٹ سے بھی میں اس کی نگاہوں کا خود پہ مرکوز ہونا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگر میں سیٹھ تاج ہمدانی کی ساری حقیقت ایکسپوز کر دوں تو کیا ہوگا؟ تاج ہمدانی جیل چلا جائے گا، میں آیت کی جاب کو لات مار دوں گا اور آرام سکون سے اپنی زندگی صبور کے سنگ گزاروں گا۔ ہادی، چلو، لوکیشن آ گئی۔ اس کی آواز پہ میں چونکا۔ وہ مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے سر ہلا کر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ ان لوگوں سے لوکیشن ڈسکس کرنے لگی۔ وہ نہایت ہی پر اعتمادی سے ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل کی تعمیر کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہاں سے کام نمٹا کے وہ مجھے ایک ہوٹل میں لنچ کے لیے لے گئی۔ اب وہ مجھ سے مکمل طور پر پیشہ ورانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مختلف میٹنگز کے اسکیڈولز بتائے۔ لنچ کے بعد ہم ہوٹل گئے۔ وہاں کے تمام کام دیکھنے کے بعد تقریباً رات 9 بجے میں پھر سے ہمدانی ہاؤس میں تھا۔ تاج ہمدانی اور آیت کے بہت اصرار کے باوجود میں نے ڈنر نہیں کیا اور گھر واپس آ گیا۔ واپس آ کر میں اتنا تھک چکا تھا کہ کھانا کھاتے ہی ایسا بستر پر گرا کہ کوئی ہوش نہیں رہا۔ رات 11 بجے کے قریب سنوبر مجھے فون کرتی رہی، پیغام بھیجتی رہی، لیکن میں گھوڑے بیچ کے سوتا رہا۔ میں اب روز صبح 8:30 بجے ہمدانی ہاؤس ہوتا تھا اور رات کو بھی اکثر ڈنر کے بعد چلا جاتا تھا۔ مجھے آیت کا غلام بنے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ آیت ہر روز گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا زیادہ وقت ہمدانی ولاز میں گزرتا تھا۔ میں اس کے لیے پیے کم اور اس کے دل بہلانے کا سامان زیادہ تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میں صرف اس کے پاس بیٹھنے کے 3 لاکھ کماؤں گا۔ صبور کے اور میرے آئے دن جھگڑے ہونے لگے کیونکہ میں اس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ یہاں ہمدانی ولاز میں میں جان بوجھ کے اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا کیونکہ میں آیت کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دے سکتا تھا کہ میں صبور سے محبت کرتا ہوں۔ آیت آرام کرنے کی غرض سے یا پھر تیار ہونے اپنے کمرے میں جاتی تھی تو میں یوں ہی پورے ولاز میں گھومتا رہتا۔ اسی دوران میرے ہاتھ ایک خبر لگی جس نے میری سوچ کے گھوڑے دوڑا دیے۔ تاج ہمدانی کے بھائی بالاج کے کاٹن کے کاروبار کے ساتھ وہ کچھ غیر قانونی کام بھی کر رہا تھا۔ پرسوں رات وہ کوئی ٹرک روانہ کر رہا تھا جس کی ہدایات وہ اس وقت اپنے گنڈوں کو دے رہا تھا۔ میں اس کے آفس کے ہی ایک دروازے کی اوٹ سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ ٹرک کا جو نمبر بتا رہا تھا میں نے جلدی سے اپنے موبائل پہ نوٹ کر لیا۔
میں سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے تاج ہمدانی کے پراسرار کاموں کی کھوج کرنی تھی۔ وہ مجھے ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے چند ہی دنوں میں اندازہ لگا لیا تھا کہ تاج ہمدانی صرف ایک بہت بڑا بزنس مین ہی نہیں بلکہ 2 نمبر دھندوں میں بھی ملوث ہے۔ اس نانا اور نواسی سے جان چھڑانے کا اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ میں ہر کام بہت احتیاط سے کرنا چاہتا تھا۔ اس رات میں آیت سے اجازت طلب کر کے ولاس سے جلدی نکل آیا۔ پھر قریبی فون بوتھ سے میں نے پولیس اسٹیشن پہ کال کی اور تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب بس مجھے پرسوں رات کا انتظار تھا۔ میں ہادی کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب رکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کبھی کبھی عادت بھی محبت میں بدل جایا کرتی ہے۔ میں چاہتی تھی اسے میری عادت ہو جائے، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح بیزار اور غصے میں نہیں رہتا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے تاثرات ابھی بھی اسپاٹ رہتے تھے۔ اکثر تو مجھے اس کے یوں روبوٹ جیسے بیہیو پر ہنسی آنے لگتی تھی۔ ابھی بھی میں بظاہر تو ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، لیکن یاد اسی کو کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی نانا ابی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے تھے، اور مجھے رات کو ان سے باتیں کیے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ پتہ لگاؤ یہ کس خبیث کی حرکت ہے۔ نانا ابی کی گرجدار آواز سن کے میں سٹ پٹا کے اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ وہ لاؤنج سے کچھ دور لابی میں کھڑے چند آدمیوں پہ برس رہے تھے۔ میں تجسس سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے ساتھ لے کر واپس لاؤنج کی طرف آ گئے۔ نانا ابی، خیریت؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ایسا بھی کوئی پریشان نہیں ہوں، بس کسی خبیث نے پولیس اسٹیشن کال کر کے ہمارے بارے میں اول فول بکا ہے۔ ایس ایچ او کی کال آئی تھی۔ مجھے پتا چل جائے ایک دفعہ کہ یہ کون میری آستین کا سانپ بنا بیٹھا ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ نانا ابھی غصے میں دانت پر دانت جمائے کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مت پریشان ہو۔ ارے ایسے کیسے نہ پریشان ہوں؟ میرے ہی آدمیوں میں کوئی مخبر چھپا بیٹھا ہے، مجھے اس کا پتہ چلے، ورنہ وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ نانا ابی نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے مزید پریشانی سے کہا۔ میں نے بھی تائید میں سر ہلایا، پھر ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ مل جائے گا، دیکھ لیں گے، ڈونٹ وری۔ اسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماننا۔ میں مخبری کرنے کے بعد گھر پہنچا تو علی، روحا، عفت چچی اور عابد چچا ہماری طرف بیٹھے تھے۔ مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ کھلا ہوا تھا اور ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو سب پرجوش انداز میں میری طرف متوجہ ہوئے۔ علی مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے میرے پاس آیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کس لیے بھائی؟ میں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لاؤنج میں صوفوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے کھل رہے تھے۔ میری جاب ہو گئی ہے، علی نے پوری بتیسی نکالے بتایا۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی چور تھا اور ابھی بھی پچھلے 3 سال سے گریجویشن میں اٹکا ہوا تھا۔ عابد چچا کے گھر کے حالات تو ہم سے بھی ابتر تھے، تو یہ بات واقعی خوشی کی تھی کہ علی کی جاب ہو گئی تھی۔ واہ، یہ کب ہوا؟ کہاں ہوئی جاب؟ میں نے خوشی میں گلاب جامن اٹھائی اور پوری کی پوری منہ میں رکھی۔ سیٹھ تاج ہمدانی کے پاس، اس کے خاص بندوں میں۔ گلاب جامن میرے حلق میں پھنس گئی، نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ مجھے تو بھنک بھی نہیں پڑی۔ شاید آج سارا دن باہر گزرا تھا، اسی دوران یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ پورے 5 لاکھ تنخواہ پہ، علی پرجوش لہجے میں بتا رہا تھا۔ مجھے کھانسی آنے لگی، بمشکل گلاب جامن نگلا، آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اب میں خون خوار نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ ابا اب آیت کا تعریف نامہ کھول کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ سب تو آیت بیٹی کی بدولت ہے، کتنا خیال ہے نا اسے ہم سب کا۔ پہلے ہادی اور اب علی، بھائی ہمارے تو دن پھیر دیے اس بچی نے۔ میں نے ضبط سے دانت پیسے پر خود کو روک نہ سکا۔ ہاں، پورا کا پورا خاندان ہمدانی کا غلام بن جاتے ہیں۔ آپ اور چچا کیوں گھر بیٹھے ہیں؟ آپ بھی آیت سے کہیے، کہیں آپ کو بھی ایڈجسٹ کر دے گی۔ میں تو کہتا ہوں اماں کو بھی بھیج دیں ہمدانی ولاس۔
پورا کا پورا خاندان ان کی غلامی کرنے لگ جاتا ہے۔ میں چیخ رہا تھا اور سب کے سب ہکا بکا میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ابا نے ہوش میں آنے میں پہل کی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ یہ اول فول نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ وہ ہم سب کو غلام بنا رہے ہیں۔ وہ مجھ پہ اور علی پر ہی کیوں مہربان ہے؟ اپنے کزنز کیوں نہیں نظر آتے اس کو؟ وہ تو فرسٹ کزنز ہیں اس کے۔ میں نخوت سے ناک چڑھائے کہہ رہا تھا۔ اس کے اپنے کزنوں کے حالات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ وہ اپنا سمجھ کے کر رہی ہے اور تمہیں غلامی لگ رہی ہے۔ ابا پرجوش لہجے میں بولے۔ کہہ تو صحیح رہے تھے، حامد اور عاصم چچا کے حالات ہم لوگوں سے بہت بہتر تھے۔ منیب ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ملیحہ کی شادی قاسم چچا کی بیوی نے اپنے خاندان میں کروائی تھی، جو جدی پشتی رئیس تھے۔ پر میں وہ سب جانتا تھا جو یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لگ جائے گا آپ سب کو پتا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں نے دانت پیسے۔ مجھے پتا ہے وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، روحا نے کنکھیوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ جھجکتے ہوئے بولی، آیت ہادی بھائی کو پسند کرتی ہے، بلکہ عشق کرتی ہے۔ سب کے منہ ایک ساتھ کھل گئے، لیکن میری تیوری چڑھ گئی۔ روحا ایک سیکنڈ کے لیے رک کے پھر بولی، وہ ہادی بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ہادی بھائی ان کو پسند نہیں کرتے، بس اسی لیے وہ ہم سب کا دل جیت رہی ہے۔ روحا نے سر نیچے جھکا لیا، اور اب اماں اور ابا مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ میں نے غصے سے گھور کے روحا کو دیکھا، پھر زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں۔ اگر وہ یہ سب چاہتی ہے تو اس کا یہ خواب صرف خواب ہی رہے گا۔ عابد چچا جو کب سے خاموش بیٹھے تھے غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا، اگر اس نے تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی سروں پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ تمہیں آیت پسند نہیں ہے تو نہ صحیح، تم ان کی ملازمت نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن علی پہ حکم مت چلاؤ۔ انہوں نے غصے میں کہا، پھر عفت چچی کو اشارہ کیا، چلو اٹھو سب۔ اس سے بس یہ برداشت نہیں ہوا کہ علی اس سے اچھی تنخواہ پہ کیسے لگ گیا۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے۔ اب میں ان کو کیا بتاتا مجھے ان سب سے اور علی سے کتنا پیار ہے۔ میں ان کو کیا بتاتا کہ بہت جلد تاج ہمدانی کے تمام چھپے ہوئے غیر قانونی کام میں فاش کرنے والا ہوں۔ اور اب مجھے علی کی فکر ہو رہی تھی، جسے ہمدانی نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا تھا، اور میں اس کی پرسوں مخبری کر کے آیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمدانی نے علی کو پرسوں ان ٹرکوں کو لوڈ کروانے کے لیے بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ اماں ابا اور اقصیٰ ناک منہ بسورتے اپنے کمروں میں چل دیے، اور میں سر تھام کے وہیں بیٹھ گیا۔ اب میں علی کو کیسے بچاؤں گا؟ میرے ذہن میں اب اسی بات کے گھنٹے بجنے لگے۔ نانا ابھی مجھے فوٹیج دکھا رہے تھے اور میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ہادی ان کے آفس کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس طرح کے اور کتنے فوٹیج تھے جن میں وہ عجیب مشکوک حرکتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ کبھی موبائل فون سے ویڈیو بنا رہا ہوتا، کبھی چوری چھپے کچھ دیکھ رہا ہوتا۔ یہ ساری فوٹیج ہمدانی ولاس کے مختلف سی سی ٹی وی سے لی گئی تھی۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھا کہ ہمدانی ولاس میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ بتاؤ اب کیا کروں میں؟ نانا بھی ضبط سے لب بھینچے پوچھ رہے تھے، اور میں تھی کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہادی، تم نے ایسا کیوں کیا آخر؟ میں نے بے چارگی سے نانا ابی کی طرف دیکھا۔ لاڈی، ایسے مت دیکھو، تم جانتی ہو اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے۔ وہ برفیلے لہجے میں بولے۔ نانا ابی، میں ہادی سے بہت محبت کرتی ہوں، اس سے یقیناً بھول ہوئی ہے۔ میرا لہجہ دھیما تھا اور میری آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ میرے نانا تھے، اتنا تو میں ان کو جانتی تھی کہ ان کے ساتھ غداری کی سزا مطلب اپنی زندگی تباہ کر لینا، اور میں ہادی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل لرزنے لگا، کیونکہ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، اور میں نانا ابی کے آفس میں یہ فوٹیج دیکھ رہی تھی۔
نانا ابھی مجھے گھور رہے تھے۔ لاڈی، یہ لڑکا اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ پریشان لہجے میں کہتے اپنی کرسی سے ٹیک لگا گئے۔ میں نے پہلو بدلا، آگے جھک کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نانا بھی، وہ ایسا نہیں ہے، پلیز میری خاطر اس کی پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر دیں۔ میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ میرا لہجہ التجائیہ تھا، لیکن دوسری طرف نانا ابھی تو جیسے میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے اسے تمہارا غلام بنانا چاہا تھا، لیکن یہاں تو تم اس کی غلام بن گئی، وہ غصے میں بول رہے تھے۔ میں نے خفگی سے انہیں دیکھا اور سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ انگشت تانے مجھے کہہ رہے تھے، دیکھو لاڈی، بہت ہوا، اس جرم کی سزا میں طے کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہادی کو کچھ ہوا تو پھر میری بربادی کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ میں نے بھی حتمی فیصلہ سنایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی پرسوچ نگاہیں مجھے گھور رہی ہیں اور وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں لیں گے۔ میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جب آیت غصے میں بھری دندناتی ہوئی مجھ تک آئی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھا۔ ہادی، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، وہ تعصب سے سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ میں نے ناسمجھی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھتا، سامنے سے سیٹھ ہمدانی کے 2 گنڈے غصے میں بھرے میری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں حیران سا کھڑا ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے مجھ تک آئے اور مجھے دونوں طرف کے بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے سیٹھ ہمدانی کے آفس کی طرف لے جانے لگے۔ آیت پیچھے سے چیخ رہی تھی، چھوڑ دو اسے، پلیز چھوڑ دو، لیکن شاید اسے بھی کسی ایک گنڈے نے تھام رکھا تھا۔ میں اب بھی حیران تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ چند منٹ کے بعد میں سیٹھ ہمدانی کے آفس میں اس کی میز کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کل پولیس اسٹیشن میں ہمارے خلاف تم نے کال کی تھی، وہ سخت لہجے میں مستفسر تھا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ سانس سوکھنا کسے کہتے ہیں۔ تاج ہمدانی نے ایک ہاتھ سے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو گھمایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین گھوم کے میری نظروں کے سامنے تھی اور اس میں کل والی فوٹیج چل رہی تھی، جس میں سیٹھ ہمدانی کے آفس کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا ہوں۔ اس حرکت کا مطلب جانتے ہو؟ میں کیا جواب دیتا، میرا تو سانس خشک تھا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں آفس کے ایک طرف کا دروازہ کھلا اور ابا حیران پریشان سے 2 آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں نے سٹپٹا کے خوفزدہ آنکھوں سے تاج ہمدانی کی طرف دیکھا، جو شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بلایا ہے سیٹھ صاحب؟ ابا مؤدبانہ لہجے میں پوچھتے چور سی نگاہ مجھ پہ بھی ڈال چکے تھے۔ یقیناً ان کے دل میں بھی کل رات والی باتوں کا خوف ہوگا، اور میں تو دم بخود کھڑا تھا اور میری نظروں میں اسی ادھیڑ عمر بزرگ کا چہرہ گھومنے لگا جس کو اس کے بیٹے کی وجہ سے مار پڑی تھی۔ اسے باہر لے کے جاؤ ذرا، مجھے جاوید صاحب سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تاج ہمدانی نے میری طرف اشارہ کیا اور جو آدمی میرے دائیں بائیں کسی روبوٹ کی مانند کھڑے تھے ایک بار پھر میری دونوں باہوں کو دبوچتے مجھے باہر لے گئے۔ میں چیخنا چاہتا تھا کہ میرے ابا کو کچھ مت کہیے گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے اور پھر میرے سر پر بندوق تان دی۔ میں نے لب بھینچ کر ہلنے کی کوشش کی تو ساتھ کھڑے آدمی نے میرے بازو کو جھٹکا دے کے روک دیا۔ میں اس وقت بے بس تھا، ایک ایک سیکنڈ میری دھڑکن پہ بھاری تھا۔ میرے ابا کو اگر آج ایک کھرونچ بھی آئی تو میں ہمدانی کے کسی گارڈ سے بندوق چھین کے اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا تھا کہ 15 منٹ کے بعد ابا حیرت زدہ سے باہر نکلے۔ ان کے نکلتے ہی گارڈز نے جلدی سے مجھے چھوڑ دیا، بندوق بھی نیچے کر دی۔ مجھے پکا یقین تھا ابا اب میرے پاس آئیں گے اور ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کریں گے۔ میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا کہ ابا نے آ کے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے حیرت سے گارڈز کی طرف دیکھا جو خبیثوں کی طرح مسکرا رہے تھے۔ ابا مجھ سے الگ ہوئے اور پھر میرے دونوں بازو تھام کے بولے، بیٹا تو بہت خوش قسمت ہے
تاج ہمدانی تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ دھڑام سے میرے سر پہ کچھ آن گرا۔ تاج ہمدانی بہت بڑی گیم کھیل گیا تھا۔ اس نے ابا کو بلا کر آیت کی اور میرے رشتے کی بات کی تھی، اور میں بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ میں نے بیچارگی سے ابا کی طرف دیکھا۔ چل اب گھر چل، تیری اماں کو خوشخبری دینی ہے۔ ابا نے میرا بازو تھاما اور میں کسی بے جان لاش کی طرح ان کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ میں بہت برا پھنسا تھا۔ ابا کو یہاں بلا کے مجھے یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں تھا۔ اور اب اگر میں شادی سے انکار کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی، اور نانا ابا مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جاوید انکل سے انہوں نے میری اور ہادی کی شادی کی بات کی ہے، اور وہ مان گئے ہیں۔ اور نہ صرف مانے ہیں بلکہ نانا ابھی اگلے ہفتے میری اور ہادی کی نسبت ایک بہت بڑی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ میں کچھ دیر یوں ہی حیرت زدہ کھڑی رہی، پھر نانا ابھی کے گلے لگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہادی کو معاف کر دیں گے۔ نہیں، معاف نہیں کیا، یہ اس کے لیے آخری وارننگ ہے۔ میں ان سے الگ ہوئی۔ وہ روب سے بول رہے تھے۔ ہاں، لیکن اگر اس نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ بچ نہیں سکے گا، لیکن اب وہ ایسا کچھ کرے گا نہیں، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں گلنار ہو گئی۔ ہادی وہ مان گیا؟ میں نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل میں ابھی بھی یہی ایک ڈر تھا، اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ نانا ابھی نے مسکراتے ہوئے وثوق سے کہا، میرے دل کو تو جیسے سکون مل گیا۔